في أصيل حياتي وفي سن أشرفت فيها شمس الحياة على الغروب أما رأيتم الطائر إذا جن الليل أسعى إلى وطنه. علامہ اقبال کا تذکرہ چل رہا ہے اور موضوع ہے علامہ اقبال اور حسن نبی. کأنہ یقول، گویا کہ اقبال کہہ رہے ہیں، لماذا تعجبون، کیوں تعجب کر رہے ہو. عجیب یعجب معنی ہوتے ہیں عجباً، تعجب کرنا. عجیب یعجب عجباً، تعجب کرنا. تعجب یتعجب تعجباً، تعجب کرنا. اور اعجب بھی اگر آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں پسند کرنا. اعجب بھی پسند آنا اور پسند کرنا. انا اعجبت بالشخصیت الفلانیہ، مجھے فلاں شخصیت بہت پسند آئی. شخصیت اعجبت بها، میری پسندیدہ شخصیت، میری فیوریٹ شخصیت، میری ایسی شخصیت جو مجھ کو پسند ہے. شخصیت اعجبت بها، قطعۃ اعجبت بها، ایسا ٹکڑا جس سے میں پسند کرتا ہوں، جو میرا دل پسندیدہ ہے. تو اعجب به باقی سرے کے ساتھ آئے. اور اعجب یعجب اعجاب کا معنی ہوتا ہے حیرت میں ڈالنا اور حیران کرنا. جب متعدی بنائیں گے تو حیران کرنا اور حیرت ڈالنے کے معنی میں استعمال ہے. کأنہ یقول، گویا کہ وہ کہہ رہے ہیں، لماذا تعجبون، کیوں تعجب کر رہے ہو. اذا قصدت المدینہ، جب میں مدینے کا قصد کروں، جب مدینے کا ارادہ کروں، جب میں مدینے کا سفر کروں. وہی وقر طائر الروح ومعرض الانسانیت، اور مدینہ یہ آشیانہ ہے روح کے پرندے کا، روح کے پرندے کا آشیانہ ہے، روحانی پرندے کا آشیانہ ہے، اور مومن کی پناہ گاہ ہے. معرض کی جمع معارض مطلب ہے پناہ گاہ کی، جائے پناہ کی، پناہ گاہ کی اور جائے پناہ کی. روحانی پرندے کا آشیانہ ہے اور وہ مومن کی پناہ گاہ ہے. وقرن کی جمع اوقات آشیانہ، گھونسلہ، نشیمن. وقرن کی جمع اوقار، آشیانہ، گھونسلہ، نشیمن. اذا قصدت المدینہ، جب میں مدینہ آؤں، اور وہ روحانی پرندے کا گھونسلہ ہے اور مومن کی پناہ گاہ ہے. فی اصیل حیاتی، اپنی زندگی کی شام میں، اپنی زندگی کی شام میں. اصیل حیاتی، اصیل کہتے ہیں شام کو. فی بکرتن و اصیلا، قرآن نے استعمال کیا صبح اور شام کے معنی میں. اصیل اصل کے معنی میں بھی آتا ہے اور شام کے معنی میں بھی آتا ہے. تو فی اصیل حیاتی، اپنی زندگی کی شام میں، مطلب میری زندگی جب لبے بام ہے اور اب میرا سورج ڈوبنے والا ہے، تو اس حالت میں اگر میں مدینے کا خواب دیکھوں، مدینے کا سفر کروں، تو تعجب کیوں کر رہے ہو. فی اپنی زندگی کی شام میں. وفی سن، اور ایسی عمر میں، اشرفت فیہا شمس الحیات علی الغروب، جس میں زندگی کا آفتاب مائل بزوال ہے، مائل بغروب ہے. اشرفت فیہا شمس الحیات علی الغروب، جس میں زندگی کا آفتاب غروب ہونے کے قریب ہے. اشرف اعلیٰ قریب ہونا، اور علی الغروب غروب ہونے کے، اس میں زندگی کا آفتاب غروب ہونے کے قریب ہے. اما رأیتم الطائرہ، کیا تم نے پرندے کو نہیں دیکھا. اذا جن اللیل، جب رات آ جاتی ہے. اذا اقبل اللیل اس سے پہلے آیا تھا، اور آج اذا جن اللیل. اب اذا ساد الظلام، ساد الظلام بھی آئے گا، اس میں بھی رات آ جانا. تین تعبیر ہوئی، اقبل اللیل اور جن اللیل اور ساد الظلام. اما رأیتم الطائرہ اذا جن اللیل، کیا اپنے پرندے کو نہیں دیکھا جب رات آ جاتی ہے. اسرع الی بکرہ، تو اپنے آشیانے میں آتا ہے، اپنے آشیانے میں تیزی سے چلا آتا ہے. بدأ محمد اقبال سفرہ وهو شیخ مریض، محمد اقبال نے اپنا سفر شروع کیا اور وہ بوڑھے ہیں، مریض ہیں، بیماریوں سے زار و نزار ہیں. محمد اقبال نے اپنا سفر شروع کیا، اور حال یہ حالیہ ہے جملہ. حال کبھی مفرد ہوتا ہے اور حال کبھی جملے کی شکل میں ہوتا ہے. تو وہ شیخ مریض، اور وہ بوڑھے ہیں اور مریض ہیں. وسارت به الناقة بین مکہ والمدینہ سیرا حثیثا، اور اونٹنی ان کو لے کر چلی مکے اور مدینے کے درمیان تیز رفتار،
سیرن حسیسا تیز رفتار. حس یحس حسن معنی ابھارنا. احسک علی العلم وحرزک علی العلم ورغبک علی العلم فی العلم. ابھارنے کے معنی میں سیرن حسیسا تیز رفتار. اونٹنی لے کر ان کو چلی. وسارت به الناقۃ سارا بھی لے کر چلنا. ذهب به لے کر جانا. عطا به لانا. بات جب آتا ہے تو اس سے معنی بدل جاتے ہیں. عطا به لانا، ذهب به لے کر جانا، سارا به لے کر جانا، مشا به لے کر جانا. با یہ لے جانے کے معنی کو پیدا کرتا ہے. اسی سے کہتے ہیں حرف جر سے تنوع پیدا کرنا. التنویع بحروف الجر یہ جاہز کی خصوصیت ہے کہ وہ حرف جر سے تنوع پیدا کرتا ہے. حروف جر کا استعمال کثرت سے کرتے تنوع پیدا کرتا ہے، بات سے بات نکالنا. وسارت به الناقۃ بین مکہ والمدینہ اور مکہ و مدینے کے درمیان اٹھتی ان کو لے کر چلی. سیرن حسیسا تیز رفتار. وقال لها تو انہوں نے اس سے کہا، اقبال نے اس اونٹنی سے کہا ویدک یا حبیبتی اے میری اونٹنی ذرا آہستہ چلو. ویدک یا حبیبتی اونٹنی کو خطاب کیا، اے میرے اونٹنی ذرا آہستہ چلو. فإن راکبک لاغب کیونکہ تمہارا سوار لاغر ہے، تم تھکا ہوا ہے. لاغبہ معنی تھکنا، لغب تھکنا. کیونکہ تھکا مادہ ہے، کیونکہ تمہارا سوار بہت تھکا ہوا ہے. مریض اور بیمار ہے. کبیر السن عمر دراز ہے. تمہارا سوار تھکا ہوا ہے، بیمار ہے اور عمر دراز ہے. تمہارا سوار تھکا ہوا ہے، بیمار ہے اور عمر دراز ہے. رویدک یا حبیبتی اے میرے اونٹنی ذرا آہستہ چلو. رویدکی ذرا آہستہ چلو کیونکہ تمہارا سوار تھکا مادہ ہے، بیمار ہے اور عمر دراز ہے. فمشت فی نشوۃ وطرب وہ اونٹنی چلی بہت بے خودی کے عالم میں. نشوہ کہتے ہیں نشے، وہی نشے سے نکلا ہوا تو بے خودی. جس انسان جس میں اپنی ذات پر مالک نہ ہو. بے خودی کے عالم میں، بے خودی کے عالم میں اور خوشی کی اور خوشی میں، خوشی و مسرت میں. بے خودی کے عالم میں اور خوشی و مسرت میں چلی. ولم تبالی اور انہوں نے کسی چیز اور نے کسی چیز کی پرواہ نہیں، کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں. فمشت فی نشوۃ وطرب اور اٹھی چلی بے خودی کے عالم میں اور خوشی کی حالت میں. ولم تبالی اور کسی چیز کی بالا یبالی مبالات پرواہ کرنا اور اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں. کأن الصحراء حریر تحت ارجلها گویا کہ صحرا اس کے پیروں تلے ریشم کے مانند ہے. گویا کہ صحرا اس کے پیروں تلے ریشم کے مانند ہے، ریشم کے مانند ہے. یسیر الشاعر فی هذا الركب الحجازی الذي يحدو بالصلاة على النبي صلی اللہ علیہ وسلم. شاعر چل رہا ہے اس حجازی قافلے میں. شاعر چل رہا ہے اس حجازی قافلے میں. یسیر الشاعر فی هذا الركب الحجازی، رکب بنے ہوتے ہیں قافلے کے. شاعر چل رہا ہے اس حجازی قافلے میں. الذي يحدو بالصلاة على النبي جو قافلہ آمادہ کر رہا ہے اس کو درود پاک پیش کرنے کا. الصلاۃ علی النبی درود پاک پیش کرنا. ادا یدو آمادہ کرنا. جو قافلہ اس کو آمادہ کر رہا ہے، اس کو ابھار رہا ہے درود پاک پیش کرنے پر. شاعر چل رہا ہے اس حجازی قافلے میں جو ان کو آمادہ کر رہا ہے ان کو درود پاک پیش کرنے پر. ويسير الشاعر ويريد الشاعر ان يسجد سجدة على هذه الرمضاء اور شاعر چاہتا ہے کہ اس تپتی زمین پر، رمضا کہتے ہیں تپتی زمین پر سجدہ کرے، ایک سجدہ کر لے. اور شاعر چاہتا ہے کہ وہ اس تپتی زمین پر ایک سجدہ کر لے. یدوم اثرها فی جبهته طول حیاتی جس کا اثر اس کی پیشانی پر تا حیات رہے، جس کا اثر اس کی پیشانی پر تا حیات رہے. طول حیاتی تا عمر رہے، تا حیات رہے. جس کا اثر شاعر چاہتا ہے کہ اس تپتی زمین پر، اس پتھریلی زمین پر سجدہ کر لے جس کا اثر اس کی پیشانی پر تا حیات رہے. وَيَقْتَرِحُ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَزُمَلَائِهِ اور اس کی تجویز پیش کرتا ہے اپنے ساتھیوں اور اپنے ہمسفروں کے سامنے. اس کی تجویز پیش کرتا ہے اپنے ساتھیوں اور ہمسفروں کے سامنے. تو یہ ایک اقتباس ہے جس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں فی اصیل حیاتی زندگی کی شان. فی اصیل حیاتی عام طور پر یہ تعبیر استعمال نہیں کرتے لیکن عربی زبان میں تعبیر استعمال ہوتا ہے فی اصیل حیاتی اے فی آخر حیاتی، فی آخر حیاتی، فی اصیل حیاتی، فی آخر حیاتی، فی نہایت حیاتی، فی ختام حیاتی.
बलगा शख्स हयात al-ghurub, ऐसी उम्र में जिसमें जिंदगी का आफ्ताब गुरूब होने के करीब था। अशरफ अला करीब होना, अशरफ अला al-ghurub गुरूब के करीब होना, माइल बगरूब होना। अशरफ अला al-ghurub माइल बगरूब होना, गुरूब होने के करीब होना। सिन के बारे में मैंने बताया था कि ये मुन्नस समाई है, इसको मुन्नस इस्तेमाल करते हैं। देखने में मुज़क्कर दिख रहा है लेकिन सिन मुन्नस। लम्मा बलगत बिया सिन, जब मेरी उम्र आगे बढ़ी। लम्मा बलगत बिया सिन, जब मेरी उम्र आगे बढ़ी। सिन को मुन्नस इस्तेमाल करते हैं, मुज़क्कर नहीं इस्तेमाल करते, मुन्नस समाई। और सारफ भी बने वही, सारफ भी सैदम हसीसा, सारफ भी सैदम हसीसा। अब ये कहें कि मैंने अपना सफर शुरू किया और बस मुझको लेकर बहुत तेज आगे चली। बदातु सफरी वसारत भी सय्यारतु सैरन हसीसा, सारत भी सय्यारतु सैरन हसीसा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये ताबीरात जो होती हैं ये किसी की मीरास, किसी की मिल्कियत नहीं होती है, बल्कि मीरास होती है। हज़रत मौलाना के उस्ताद थे खलील अरब साहब, खलील अरब जिनसे मौलाना ने बुनियादी अर्जी सीखी। तो वो जुमले, एक जुमला कहा करते थे कि अच्छे जुमले, आप भी नोट कर लीजिए उसको, कि अच्छे जुमले और अच्छी ताबीरात, अच्छे जुमले और अच्छी ताबीरात साहिब ज़ौक़ तलबा की मीरास। अच्छे जुमले और अच्छी ताबीरात साहिब ज़ौक़ तलबा की मीरास है। जहाँ पे भी अच्छा जुमला मिले और अच्छी ताबीरात मिल जाए तो नोट कर लीजिए आपकी मीरास है। मीरास मतलब जानते हैं, मेरे बाप से इंसान माल जो फ्री में बनता है, फ्री में जो माल का वारिस होता है, तो जैसे कर्ज को इस्तेमाल करें, जैसे तय खर्च करो। अगर 2 करोड़ मिले हैं, 1 करोड़ मिला है मीरास में, तो उसका मालिक इंसान खुद होता है, उसके हिस्से में जितना आएगा। तो बाप की तरफ से जो माल मिले उसको मीरास कहा जाता है। अच्छे जुमले और अच्छी ताबीरात साहिब ज़ौक़ तलबा की मीरास। ये जो ताबीरात आ रही है आपकी मीरास है, आपने याद कर लिया, उसको इस्तेमाल किया तो आपकी चीज हो गई। कोई नहीं कहेगा आपने सरफा किया, आपने चोरी किया, कोई नहीं कहेगा, क्योंकि अच्छे जुमले और अच्छी ताबीरात साहिब ज़ौक़ तलबा की मीरास है। और मौलाना ने उस नसीहत से बहुत फायदा उठाया और उनकी तहरीरों में ये चीजें मौजूद है। कहा जाता है कि मौलाना ने कई लोगों को पढ़ा तो उनकी तहरीरें कई अदीबों का मजमूआ है और खुलासा है। पहले शुरू में अहमद अमीन के अंदाज में लिखा, फिर सैयद कुतुब के अंदाज में लिखा, फिर और एक अदीब के ताहा हुसैन के अंदाज में लिखा, फिर तमाम का चरवा और खुलासा सामने आता है। जो चरवा और खुलासा होता है, निचोड़ होता है, वो और हमेशा होता है, बहुत चीज होता है। तो अब जो उनको उसलूब का मजमूआ अपना उसलूब बन गया है, लेकिन तमाम चीजों से कशिश किया हुआ है, तमाम फूलों से जो बस एक अक्सर इंसान अपना बनाए उसके अंदर और जाज़बियत और कशिश हो जाती है। तो ये है सब। सारत भी ना करो सैरन हसीसा, वही तक या हबीबती, कोई भी सवारी हो वही तक, वही तक अपने ऐसा आहिस्ता चलो, वही तक ऐसा। यहाँ पे मुन्नस है, आप मुज़क्कर के लिए रोइदा, रोइदा रोइदा कह सकते हैं। अब देखिए लागर होना, थका होना, दूर दराज होना, इसके लिए 3 ताबीर इस्तेमाल की है। लागिबुन, मरीजुन, कबीरुस्सिन, ये जगह से इस्तेमाल कर सकते हैं। फमशत फी नशवतिन व तरबिन, मशैतु फी नशवतिन व तरबिन, मैं बेखुदी में और खुश होकर चला। मुझे मालूम हुआ कि मेरा हज का टिकट आ गया है, तो मैं चला बहुत ही बेखुदी के आलम में, बहुत खुशी के आलम में। लम्मा अरफ्तु अन्ना तज़किरती लिल-हज क़द हुजिज़त, मेरे जब मुझे मालूम हुआ कि मेरा हज का टिकट पक्का हो गया है और कंफर्म हो गया है, तो मशैतु फी नशवतिन व तरबिन, जब वो उछलते हुए बेखुदी के आलम में, इंसान अपने आप को मालिक ना हो और झूम-झूम के चले। कमा तज़्ज़त तहतल बारिहिल हुस्नु रफ़्उ, जैसे कि तेज हवा में एक शाखेतर झूमती है, ऐसे ही मैं भी झूम-झूम के नशवतिन व तरबिन, नशवतिन तरफ पूरे कैफियत को बता रहा है कि झूम-झूम के इंसान बेखुदी के आलम में, खुशी के आलम में चल रहा है। नशवतिन व तरबिन। अच्छा, अदा, अदा का मतलब होता है आमादा करना, उतारना। अदा भी आमादा करना, अदा भी। आप कहें कि मैं ऐसे तलबा के साथ रहता हूँ जो मुझको पढ़ने पर आमादा करते हैं। अना अकूनु मआ अत-तुल्लाबि अल्लज़ीना यहदूना बी, यहदूना बिल क़िराअति वल मुतालाअति, यहदूना बिल क़िराअति वल मुतालाअति, मैं ऐसे तलबा के साथ रहता हूँ जो मुझे पढ़ने पर आमादा करते हैं। यहदूना मुझे खाली करते हैं, मैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मैं ऐसे तलबा के साथ नहीं रहता हूँ जो मुझे पढ़ने पर आमादा नहीं करते। यहदूना बिल, ये ताबीर इस्तेमाल कर लेंगे। रमज़ा, तपती ज़मीन, तपती ज़मीन, रमज़ा, रमज़ान, रमज़ान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि गुनाहों को झुलसा देता है, गुनाहों को बिल्कुल मिटा देता है, तो उसको रमज़ान कहा जाता है। तो जो गुनाह होते हैं अल्लाह उनको बिल्कुल मिटा देता है। इख्तराह के माने होते हैं तजवीज़, तजवीज़ रखना। इख्तराह, इख्तराह किसी चीज़ को। अना अख्तरिहु अलैका अन तज़हबा इलल सूक़, मैं एक तजवीज़ रखता हूँ कि बाज़ार जाए। इख्तराह अला का होता है तजवीज़ पेश करना। अना अख्तरिहु अलैका, यहाँ यफ़अलु ज़ालिका हासिल, ठीक है।
کافی کون چوری کر دیا کیوں پورا لکھنے بھی نہیں دیا کسی کا بھی مقابلہ نہیں ڈالے کس کی تمہاری کہاں اب دوبارہ اچھا کیا کہ ابھی نہیں چوری کر دیا آخر میں چوری کرتا تو زیادہ ہاں یہ بھی بات تیاری کریں گے نکالیں گے اور بتائیے عرفان بھائی ہاں یہ سب